بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرؤیا، مشکوٰۃ شریف کی کتاب جو ہے مبارک کتاب ہے، احادیث مبارکہ کا مجموعہ ہے، اسی سے حدیث کا درس چل رہا ہے۔ عنوان پہلے تھا کہانت کے بارے میں، کاہنوں کے متعلق، وہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ نیا عنوان ہے کتاب الرؤیا، خواب کی تعبیروں کے متعلق۔ انسان خواب دیکھتا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کے متعلق اب یہاں سے حدیثیں ذکر کی جائیں گی۔ بطور مقدمہ کے اور ابتدائی بات کے کچھ باتیں خواب کے متعلق ضروری عرض کرنی ہے۔ دیکھیں، حدیثیں بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات ایک تو یہ کہ بیداری میں اللہ تعالیٰ انسان کو علم دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے سے بھی اپنی معرفت کا نور انسان کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کچھ اشارات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ خواب کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ خواب ہے کہ جو انسان دن میں جو دیکھتا ہے، رات کو خواب میں وہی آتا ہے۔ دن میں دیکھ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ کسی سے لڑائی کر رہا تھا، اور رات کو خواب میں وہی بندہ آتا ہے مارنے کے لیے۔ دن میں کسی سے تو تکرار، رات کو اسی سے بحث بازیاں۔ یا دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو حفظ کے بچے ہوتے ہیں، قاری صاحبان ان کو صبح میں، دوپہر میں، شام میں پڑھاتے ہیں، تو رات کو بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ خواب ہے کہ جو دن میں جو دیکھتا ہے، رات کو وہی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسرا وہ خواب ہے کہ جو پراگندہ خواب ہے، جس کو قرآن حکیم نے اضغاث و احلام کہا ہے۔ پراگندہ خواب یعنی جن بھوت کے خواب، شیطانی خواب، گندے خواب آنا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ تیسرے وہ خواب ہے جو خوشکن خواب ہے، جس کو مبشرات کہا جاتا ہے، خوشخبریاں دلانے والے خواب۔ تو ایسے خوابوں کی حقیقت ہے، ایک تو یہ ہے کہ یا تو بالکل ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں بالکل اللہ واضح نقشہ دکھا دیتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں خواب کے جو ہوتے ہیں خوشگون ہیں، لیکن ان کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کے لیے پھر ان سے رجوع کیا جائے، ان کی طرف کہ جو ان خوابوں کے بتانے کے ماہر اہل علم ہیں، کہ جو عربیت سے واقف لوگ ہوں، قرآن و حدیث کا ترجمہ ان کو آتا ہو، اور اصول اور قواعد کے جاننے والے ہوں۔ تو ایسے پھر کیا، ایسے ماہرین کے سامنے ان خوابوں کو، یہاں تک کہ ہر عالم دین بھی خواب نہیں بتاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے، ہر ایک خواب نہیں بتاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چنے۔ تو یہ تیسری قسم کے خواب کے جو ہے نا وہ تعبیر اچھی ہوتی ہے، ماہرین سے پوچھا جائے، ہر ایک کے سامنے ذکر بھی نہ کیا جائے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ خواب کی حقیقت ہے، یعنی خواب کا تعلق ہے حقیقت سے۔ بعض لوگ جوش میں آ کر کہہ دیتے ہیں خواب کا کوئی تعلق نہیں، یہ بھی غلط ہے، اور بعض خوابوں پر ہی گزارے شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط، درمیان کی راہ لیں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض چونکہ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ کسی کو اچھے خواب آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ وقت کا ولی ہے، تو بھائی ہم اس میں اپنے اکابر کو دیکھیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کے بتانے میں بڑے ماہر تھے، اور اس امت کے یوسف خواب کے اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیریں بتاتے تھے، تو اس امت میں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ خواب کی بہترین تعبیر بتاتے تھے۔ انہوں نے خلاصہ جو بیان کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں، الرؤیا تسر ولا تغر، اچھے خواب جو ہیں وہ تمہیں خوش تو کرے لیکن دھوکے میں نہ پڑنا، دھوکے میں نہ آنا کہ تمہیں اگر کسی کی بشارت مل گئی تو آپ کہو کہ بھائی میں کامل بن گیا، اب نمازوں کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے دھوکے میں نہ پڑنا۔ ہمارے اکابر میں اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کے حالات انسان سنے یا پڑھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی ہیں، تو ان کے مریدین تھے، ان کو خطوط لکھا کرتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی گزرے ہیں یہ، کہ آپ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ آپ کو یہ بات بتا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی ڈائری بنائی ہوئی تھی کہ جن نے میرے بارے میں اچھے خواب بتائے ہیں تو انہوں کو لکھا، لیکن لکھنے میں شروع میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ بھائی یہ میرے بارے میں جو یہ باتیں خواب ہیں تو میری ذات کو جو ہے نا فضائل والا مت سمجھنا، میرے عمل کو، کردار کو دیکھنا۔ ایسا نہیں کہ خواب میں اگر ہو گیا تو ہو گیا، میرے کردار کو دیکھنا، میں معاملات کیسے کر رہا ہوں، میرا کردار کیا ہے، میرے اخلاق کیا ہے، میں حلال حرام میں تمیز کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو میری ظاہری زندگی کو دیکھنا، صرف اس معاملے کو نہ دیکھنا، اصل مدار ظاہر پر ہے،
اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو کیا بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک فارسی کے شاعر کا خلاصہ کوئی ان کو بتاتا تھا نا کہ حضرت یہ خواب آپ کے بارے میں دیکھا، حضرت نے فرمایا بھائی میں خوابوں کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، ہمارا تعلق تو چاند وہ سورج سے ہے، اور سورج سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہماری نسبت اس سورج سے ہے، تو اس لیے ہماری وہ جاگنے والی زندگی کو دیکھو، صرف خوابوں پر بسیرا اور کیا ہے بھروسہ نہ کرے۔ تو اس لیے بعض اوقات ہمیں یہ دھوکہ لگ جاتا ہے، آج میں نے نماز پڑھی، رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے یا کوئی بزرگ خواب میں آ گئے، ہاں، اور ہمیں کوئی بشارہ سنا دی، ہم نے کہا بس ہم تو اب ولی کامل بن چکے ہیں، اب ہمارا بیڑا پار ہو چکا ہے، اب کیا ہے نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہی حال ہوتا تو شریعت نماز کے پڑھنے کا حکم کیوں دیتی، حج کے کرنے کا حکم کیوں دیتی؟ تو یہ بنیادی بات ہے۔ پھر دوسری گزارش آج کے اعتبار سے کہ خواب ایک ہی قسم کا خواب کئی بندے دیکھتے ہیں لیکن تعبیر دونوں میں الگ الگ ہوتی ہے، ایک ہی قسم کا۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے کر بات ختم کروں گا کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، یہی جو بڑے بزرگ تھے ان کے پاس ایک آدمی ہے، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میرے گھر میں آگ لگی ہے۔ دوسرے نے بھی یہی خواب کا کہا، جو پہلے نے کہا کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے تو اس کو فرمایا بھائی کھودو تمہارے گھر سے خزانہ نکلنے والا ہے۔ انہوں نے کھودا تو واقعتاً خزانہ نکلا، بھائی وہ پاکیزہ زمانہ تھا، صاف لوگ تھے، تو کھودا خزانہ نکلا۔ دوسرے نے کہا حضرت میرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، وہی بات انہوں نے کہی لیکن چند عرصے بعد کہی ہے۔ حضرت نے فرمایا فوراً گھر سے بچوں کو نکالو تمہارا گھر گرنے والا ہے۔ یا اللہ! اب مریدین نے ان سے پوچھا بھائی ایک ہی قسم کا خواب دو بندوں نے دیکھا، ٹھیک ہے کچھ فاصلہ تھا، لیکن ایک کو کہا کہ آپ کے گھر سے خزانہ نکلنے والا ہے، دوسرے کو کہا کہ آپ کا گھر گرنے والا ہے۔ حضرت نے فرمایا موسم کا تعلق ہے، ایک نے جو خواب دیکھا تھا کہ جس کو میں نے کہا کہ گھر کی کھدائی کرو، اب ایسا نہیں آپ لوگ کوئی ایسے کہ گھر کی کھدائیاں شروع کر دیں تو گھر کی کھدائی کرو اور سونا نکلے گا، نکلا تو وہ سردی کا زمانہ تھا، اور سردی کے زمانے میں آگ کی تپش انسان کو اچھی لگتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ آگ کے قریب بیٹھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردیاں آتی ہیں تو وہ لوگ قریب ارد گرد بیٹھتے ہیں، تو یہ اس نے سردی کے زمانے میں خواب دیکھا تھا۔ دوسرے نے گرمی میں دیکھا تھا، گرمی میں تو انسان آگ سے دور بھاگتا ہے، تپش سے دور بھاگتا ہے، تو یہ میں نے تعبیر مراد لی، یہ تو نقصان دینے والی آگ دیکھی ہے، مطلب ہے کہ گھر گرنے والا ہے، اس لیے میں نے کہا بیوی بچوں کو نکالو۔ تو ایک ہی قسم کا خواب کیا ہے انسان دیکھتا ہے لیکن تعبیریں مختلف قسم کے لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک اور مثال بھی سن لیں پھر۔ اب مثال کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آگے آئے گی، تیسرے نمبر کی غالباً حدیث ہے شاید، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ اب کوئی خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھ لے وہ خوش ہو جاتا ہے، ڈرنے کا مقام بھی ہے، اس لیے کہ بعضوں نے دیکھا آپ علیہ السلام کو کہ اللہ کے نبی نے انگریزی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پینٹ شرٹ، اور بعضوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اچھی حیت میں سفید لباس میں۔ اب وہ جس نے دیکھا پینٹ شرٹ میں وہ خوش ہوا، جی اللہ کے نبی کو میں نے خواب میں دیکھ تو لیا بھائی۔ پہلے جب انہوں نے کسی بہت بڑے غالب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ یا کون سا ہے، ان سے جب معلوم کہ کسی اللہ والے سے کہ یہ تعبیر کیا ہے، کہا آپ نے دیکھا تو اللہ کے نبی کو ہے لیکن آپ کی زندگی میں سنتیں پوری نہیں ہے، آپ کا وجود سنتوں سے خالی ہے، اس لیے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی سنتوں کو سجائیں۔ یہ کیا جسم پر آپ نے غیروں کی نقش کو سجایا ہوا ہے اور اپنے جسم کو غیروں کے طریقوں پر لگایا ہوا ہے، اس لیے نبی کی سنت کی چھاپ اپنے جسم پر لے کر آئیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس طرح آپ کے سامنے آنے کا۔ تو انشاءاللہ کل سے پھر یہ حدیثیں شروع ہوں گی، تو اس لیے خواب پر مکمل انسان بھروسہ بھی نہ کرے، لیکن اچھی رؤیت اور اچھا خواب آئے تو انسان اس سے اچھا مطلب نکالے، اور اس کام کے جو ماہر ہیں ان سے پوچھیں، اور پھر ہر بیان میں اپنے فضائل مت سنائیں۔ آج میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تو یہ ایک انسان ایک کھڈے میں باقی سارے کھوتے ہیں، ایسا پھر جو ہے نا وہ ایسی باتیں نہ کہ اپنے فضائل نہ سنائے۔ جو اللہ کے نبی، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا بس خاموش رہے۔ ہاں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت چھن نہ جائے، ہاں اگر کوئی ایسا پیغام ہے امت کو دینے کے لیے اور واقعتاً ہے، اب یہ اس کے ایمان پر ہے، جھوٹ بولے گا تو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا بڑا سخت عذاب ملے گا، اور حقیقت میں اگر کوئی پیغام ہے کہ امت کے لیے کچھ سبق ہے توبے کرنے کے اعتبار سے، پھر اس کو بتائے، لیکن ڈرتے ڈرتے بتائے، اپنے آپ کو ولی کامل سمجھتے ہوئے نہ بتائے۔ ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہم سب کو دین کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔